بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے پینے کا اصل مقصد قوت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کھانے کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذت اور شوق کے لیے نہیں کھاتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ ہم بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، جب کھاتے ہیں تو سیر نہیں ہوتے۔ ایمان والے اس لیے کھاتے پیتے ہیں تاکہ بدن کو جو قوت ملے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کر سکے۔ اسی لیے تو مسلمانوں کو کھانے پینے کے ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے توسط سے سکھائے ہیں۔ کھانے سے پہلے کے آداب۔ حلال اور پاک چیزوں سے کھانا تیار کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ پاک سے مراد ہے حلال، جس سے نہ انسان نفرت کرتا ہو نہ صحت متاثر ہوتی ہو۔ کھانے پینے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر استعمال کرنے کی نیت ہونی چاہیے تاکہ کھانا پینا باعث ثواب ہو۔ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ اگر ہاتھ صاف نہ ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ جو کھانا دسترخوان پر ہو اس کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ناپسند ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ آپ کی طبیعت چاہتی تو تناول فرما لیتے، اگر ناپسند کرتے تو اسے چھوڑ دیتے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اکٹھے کھانا کھانا چاہیے۔ گھر کے افراد یا مہمان یا پھر گھر کے ملازموں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ کھانے میں ہمسایوں کو شریک کرنا چاہیے۔ بھائیوں اور دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ایمان والوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا اہم ذریعہ کھانا کھلانا ہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور جس طرح اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح بھائی بھائی بن کے رہو۔ کھانے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کھانا کھانے سے پہلے کے آداب، اسی طرح کھانا کھانے کے دوران کے بھی آداب ہیں، جیسے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخر، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھنا بہتر ہے تاکہ جو آس پاس لوگ بیٹھے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھول جائے تو انہیں بھی یاد آ جائے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ 3 انگلیوں سے مراد ہے انگوٹھا، انگشت شہادت اور وسطی انگلی ہے۔ کھانا اپنے آگے سے کھانا چاہیے۔ برتن کے درمیان سے نہیں کھانا چاہیے یا دوسری سائڈ سے بھی نہیں کھانا چاہیے۔ جو پلیٹ کا حصہ اپنے آگے ہے اس سے کھانا چاہیے۔ کھانا اچھی طرح سے چبا کر کھانا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا لینے چاہیے اور کھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کھانے کے دوران مچھلی کے کانٹے یا گوشت کی ہڈیاں، چاول، دال کے کنکروں وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹیک لگا کر تو بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانا تکبر کی علامت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ کھانا منہ بند کر کے کھانا چاہیے، ورنہ دوسروں پر چھینٹے پڑ سکتے ہیں جن کی وجہ سے بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کھانے کے دوران آوازیں بھی نہیں نکالنی چاہیے۔ کھانے کے دوران دوسروں پر نظر ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے دوسرے لوگ برا محسوس کرتے ہیں۔ یہ بخل کی نشانی بھی ہے کہ اگر دیکھنے والا شخص ہی کھانا کھلانے والا ہے، یوں نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جانے والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کھانے کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ کھانے کی بھاپ اٹھ رہی ہو تو اس میں ایسی حرارت ہوتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، جیسے کہ بہت ٹھنڈی چیز بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ پھلوں سے ابتدا کرنی چاہیے۔ بعض طبیب بھی کہتے ہیں کہ اس سے جسم کو بہت فائدے ملتے ہیں، ہضم میں یہ معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ سب لوگوں کی موجودگی میں سب سے پہلے ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، یہ نامناسب عمل ہے۔ بیوی کو ہاتھ سے کھلانے پر ثواب ہے۔ جب کوئی یہ دیکھے کہ کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو انہیں بلانا چاہیے، انہیں کھانا پیش کرنا چاہیے۔ پلیٹ صاف کرنی چاہیے۔ اس سنت کو اپناتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے، کیونکہ باقی کھانا شیطان کے حصے کا ہوتا ہے۔ انگلیاں چاٹ لینی چاہیے۔ اہل علم، والدین اور بزرگوں کو کھانا پہلے پیش کرنا چاہیے۔ کھانا ان کے قریب کرنا چاہیے اور ان کے آگے رکھ دینا چاہیے۔ کھانا جلدی جلدی نہیں کھانا چاہیے۔
کھانا کھاتے ہوئے یہ منظر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے کہ ایک لقمہ منہ میں ہے دوسرا ہاتھ میں۔ منہ کے لقمے کو ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ روٹی کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے۔ روٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ روٹی کھانے کے لیے ہے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ انسان رزق سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی اس سے ہاتھ صاف کرے۔ اس طرح دسترخوان کے کپڑے یا جس کپڑے کو مشترکہ کھانے کے لیے بچایا ہو اس سے ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بہت برا طریقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کے آداب میں شکر ادا کرنا لازم ہے۔ زبان سے اعتراف کرنا چاہیے۔ مسلمان کھانے کے بعد اپنے رب کی حمد کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کے لیے دعا بھی کی جائے۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے تو وہ دعا پڑھتے تھے۔ کھانے کے بعد کلی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا۔ کھانے کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ کسی کے گھر کھانے کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر گھر والے بیٹھنے کو پسند کریں تو کچھ دیر اور بیٹھنے میں حرج نہیں ہے۔ بصورت دیگر کھانے کے بعد جلدی واپس جانا چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر چلنا پھرنا چاہیے۔ فوراً سو جانا بیماریوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے خاص دعاؤں سے اپنے دل اور عمل سے بھی شکریہ کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہمیں کھانے کے آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کھانے کی توفیق دے، اپنی عبادت کے لیے کھانے سے قوت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔